بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں امیجن یونٹ نمبر 5. اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ مینٹل ہیلتھ ہے اور مینٹل النس ہے. مینٹل ہیلتھ کیا ہے اور مینٹل النس کیا ہے، ان دونوں کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے نا. مینٹل ہیلتھ ہمارے پاس کیا ہے؟ ذہنی طور پر صحت مند. ایک بندہ ذہنی طور پر صحت مند ہوتا ہے تو اس کو ہم مینٹل ہیلتھ پرسن کہتے ہیں، اور اس کے اپوزٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ مینٹل النس ہے. مینٹل ہیلتھ ان مینٹل النس، اور ہم اس کی ڈیفائن کریں گے مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النس. انٹیگریٹ دا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف مینٹل النس. اس مینٹل النس ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ٹائپ پرسپیکٹیو اس میں اسٹڈی کریں گے. ڈسکس دا پیک اباؤٹ مینٹل ہیلتھنس. Describe the misconception about the mental illness. Discuss the characteristic of mentally healthy person. Discuss the different type of mental. ان سارے آبجیکٹیو کو ہم اس کی میں کوریج سلائڈ میں کورنگ کریں. بات کرتے ہیں واٹ از سائیکیٹری. سائیکیٹری ہمارے پاس کیا ہے؟ سائیکیٹری ہمارے پاس وہ برانچ ہے میڈیکل سائنس کی جس میں ہم ڈائگنوز، ٹریٹمنٹ، پریونشن آف میڈیکل النس کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ میڈیکل سائنس کے ایک برانچ ہے جس میں پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈائگنوز بناتے ہیں. پھر ڈائگنوز کی بنا پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور ٹریٹمنٹ کے بعد ہم جو بھی مینٹل النس پرسن ہوگا اس کو ہم فردر ڈیمیج سے ان کو روکتے ہیں. یہ سائیکیٹری اور سائیکالوجی دونوں میں فرق ہے. سائیکیٹری میں ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے جو MBBS کر کے اسپیشلٹی لیتا ہے، اس کو ہم سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں. وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں میڈیسن کے ذریعے. اور سائیکالوجی میں ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف کاؤنسلنگ ہوتے ہیں. جیسے اس کی جو کاؤنسلنگ ہوتے ہیں پیشنٹ مینٹل پیشنٹ کی، اس کی ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں ڈفرینٹ کنسیپٹ ریگارڈنگ دا سائیکیٹری. مختلف قسم سائیکیٹری کے مطابق بہت سے کنسیپٹ ہیں. mental disease were attributed to neglect of ritual obligation, violation of taboos. جو ہمارے پاس مینٹل ڈیزیز کیا تھے؟ مختلف لوگوں کے نظریے ہے اور کنسیپٹ ہے اس کے بارے میں کہ مینٹل ڈیزیز ہمارے پاس جو ریچول اوبلیگیشن ہوتے ہیں. ریچول اوبلیگیشن ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ رسمی رسومات جو ہوتے ہیں نا ایک کلچر کی، وہ جب اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں یا وائلیشن آف ٹیبو، وہ چیزیں جو کلچر میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ ممنوع ہوتی ہے، اور جو کام وہ کرے بندہ وہ مینٹلی ڈیزیز اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. مینٹلی سیکس انڈیویجول کنسیڈر پوزیسنگ ایول اسپرٹ، اور مینٹلی سیکس انڈیویجول جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جادوئی اثر پوزیس کرتے ہیں. مینٹل ڈس آرڈر وہ کنسیڈر ٹو بی کاز بائی میجیکل انفلوئنس. اور جو میڈیکل ڈس آرڈر ہے وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ جادوئی اثر سے ہوتا ہے. تو پھر جادوئی میجیکل پاور کے ذریعے جو درود کے ذریعے ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اٹ واز بلیوڈ دیٹ مون از ریسپانسبل فار کازنگ ایل ایپیک آن دا ہیومن مائنڈ. اور یہ بھی عقیدت لوگوں کی کہ چاند جو ہے نا وہ ایل ایپیک کی سبب بنتی ہے، اس کی وجہ سے ہیومن مائنڈ پہ اثر ہوتا ہے. مینٹل ڈس آرڈر کنسیڈر از پنش بائی گاڈ سنز. اور جو مینٹل ڈس آرڈر جن لوگوں میں مینٹل ڈس آرڈر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی اعمال کی سزا ان کو دیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ مینٹلی ڈس آرڈر میں مبتلا ہوتے ہیں. ریلیجیس میتھڈ وڈ یوز ٹو ریسٹور دا نارمل اسٹیٹ آف لائف مائنڈ. اور اس مینٹل النس پرسن کے لیے ہم ریلیجیس جو ہمارے مذہب میں اور دوسرے مذہب میں جو طریقے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو نارملائز کیا جائے. اس کے بعد ہم آتے ہیں مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں. مینٹل ہیلتھ از اے اسٹیٹ ان وچ سم ون مینٹین ویل بینگ، مینیج اسٹریس اینڈ لائیو پروڈکٹیولی. مینٹلی ہیلتھ اسٹیٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ایسے سے ہے جب بندہ کو اپنے آپ کو اچھا محسوس کرے اور جو لائف میں جو اسٹریسز آتے ہیں، نارمل اسٹریسز آتے ہیں ڈیلی ایکٹیویٹیز میں، نارمل لائف میں، اس کو آسانی سے مینیج کرے ان لائیو پروڈکٹیولی. اور لائیو پروڈکٹیو جو بھی کام وہ کرے اپنی ایکٹیویٹیز میں، ڈیلی ایکٹیویٹیز میں وہ اچھے طریقے سے کرے، سوشلی پروڈکٹیو لائف گزارے. اس کو ہم مینٹلی ہیلتھ کے اس کی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں مینٹل النس. مینٹل النس اس کے اپوزٹ ہے. جو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ کنڈیشن ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس تھنکنگ اور ایموشن بیہیویئر
اس میں چینجز آتے ہیں. جب تھنکنگ اور ایموشن میں چینجز آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کیا بناتے ہیں, بیہیویئر بناتے ہیں. بیہیویئر کی وجہ سے یہ ڈسٹریس ہوتا ہے. ڈسٹریس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ڈسٹریس ہمارے پاس وہ کنڈیشن ہے جس میں ایک بندہ ایکسٹریملی انزائٹی اور سارو اور پینک کنڈیشن میں جاتے ہیں. پرابلم ان فنکشن سوشل ورک ان فیملی ایکٹیویٹی, اور جو مسئلے جو اس کی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہے اور فیملی ایکٹیویٹیز ہے, اس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں, وہ اچھی طریقے سے وہ نہیں کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہے. یہ مینٹل ایلنس یہ بھی ڈیزیز کی طرح ٹائپ کی طرح ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مینٹل ایلنس پرسن ہوتے ہیں وہ ایسی بیہیویئر شو کرتے ہیں جو سوسائٹی کو ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے. نیکسٹ سلائڈ ہمارے پاس ہے ہسٹری آف مینٹل ایلنس. مینٹل ایلنس کی ہسٹری ہے. ارلی ایجپٹ ڈیورنگ دس ٹائم پیریڈ مینٹل ایلنس واز بلیوڈ ٹو بی کاز بائی لاس آف اسٹیٹس اور منی. یہ ارلی ایجپٹ کا یہ عقیدہ تھا کہ لوگوں میں مینٹل ایلنس جو ہے نا وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں, جب کسی بندی نے لاس آف اسٹیٹس, اس کی جو اسٹیٹس ہے وہ لا جائے, یا اس سے منی جو پیسے ہے وہ لاس ہو جائے, تو اس کی وجہ سے بندہ کیا بنتا ہے, پاگل بنتا ہے, مینٹل ایلنس بنتا ہے. دی ریکمینڈیڈ ٹریٹمنٹ واز ٹاک اٹ آؤٹ اینڈ ٹرن ٹو ریلیجیس اینڈ پیتھ. اور اس کا ٹریٹمنٹ ہمارے پاس یہ ہے, اس کو بات کرنے سے بات اور بات چیت کے ذریعے اس کو ہم دلاسا دیتے ہیں, اور ریلیجیس اور پیتھ کے ہم اس کو دلاسا دیتے ہیں کہ اس میں اس میں آپ کے یہ آپ کے پاس ہوا ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہے. اس کچھ طریقے ڈھونڈیں گے اس کو کنونس کرنے کے لیے. سوسائڈ واز ایکسیپٹیڈ ایٹ ڈے ٹائم, اور اس ٹائم پہ ہمارے سوسائڈ کیا تھا, ایکسیپٹ تھا. ہومر انسین گریک پوئٹ, یہ ہمارے پاس ہومر جو تھی گریٹ پوئٹ تھی. ہومر بلیوڈ دیٹ مینٹل ایلنس واز کاز بائی گاڈ ٹیکنگ مائنڈ اوے ہی اپر نو ٹریٹمنٹ. ہومر ہمارے پاس کیا تھی, ان لوگوں کا یہ کہتا تھا کہ جن بندوں میں مینٹل ایلنس ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن لے کے جاتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی ذہن لے کے جائے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہی اپر نو ٹریٹمنٹ, اس کی علاج نہیں ہوتی. ایشیلس ڈیمن پوزیشن واز دا تھیوری آف ایشیلس ٹو ایکسپلین دا مینٹل ایلنس. یہ ایشیلس کا یہ تھیوری تھا, اور اس لوگوں کا عقیدہ تھا کہ مینٹل ایلنس ایگزوکارسزم ہمارے پاس کیا ہے, ایک پروسیس ہوتے ہیں جس میں درم درود ایو اسپرٹ جو ہے نا, ایک مولا ٹائپ ایک پیر ٹائپ, وہ کیا آتا ہے ایک بندے سے کیا ہوتا جو پوچھتا ہمیں جنات ہوتی ہے, اور جو جادوئی اثر کسی بندی پہ ہوتا ہے یا کسی جگہ پہ ہوتے ہیں, اس کو پریئر کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے اس کو دور کرتے ہیں. جب وہ دور کرتے ہیں تو خود اس میں ان لوگوں کا خیال گئی کہ وہ اس میں مبتلا پھر ہوتا ہے. گیلین psychic function of the brain were considered to be Galen to be the most cause of the mental. اور گیلین لوگوں کا یہ اثر تھا کہ جو مینٹل ایکٹیویٹیز ہے اور جو تھنکنگ ہے وہ ہمارے پاس جب اس میں ڈسٹربنس آ جائے تو مینٹلی یہ سب سے پہلا کاز ہے مینٹل ایلنس کا. ٹریٹمنٹ کنسسٹ آف ہومر اینڈ ایکسرسائز, اور اس کا ٹریٹمنٹ ہومر اور ایکسرسائز کے ذریعے بنے, اور یہ ایکسرسائز جو کہ اس کی سائیکل فنکشن کو چینج کرتے ہیں. سوکریٹ بلیو دیٹ مینٹل ایلنس واز ہیون سینڈ اینڈ نارش ان دل. یہ سوکریٹ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ایسا ایک گیپ ہوتی ہے جو کسی غلطی کی بنا پہ وہ نہیں دیتی ہے نا, اور یہ ایک رحمت ہوتی ہے اندیر پو نو ٹریٹمنٹ. جو رحمت ہے وہ اس کے لیے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری ان کی کنسیپٹ ہے. ایرسٹوٹل کون اس میں کون اچھا ہے اور کون برا ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے, لیکن وہ سارے کنسیپٹ ہیں. ایرسٹوٹل was the cause of the mental illness according to Aristotle. اور جو ایرسٹوٹل تھا اس کو میکلونیا وہ اس کا خاص مینٹل ایلنس کے تصور کیا جاتا ہے. میکلونیا ہمارے پاس کیا ہے, ایک سیوریٹ ڈپریشن ہے جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اس میں کون سے سمٹس سیڈنس اینڈ ڈسپیئر اور نا امیدی یہ چیزیں پائی جاتی ہے. ایرسٹوٹل کا یہ بھی تصور تھا میوزک واز دا کیور, اور جو اس کا علاج ہے میوزک. ہیپوکریٹس واز بلیوڈ ہیپوکریٹ بہت میکلونیا نیچرل میڈیکل کاز کنٹریبیوٹیڈ ٹو مینٹل ایلنس. اور ہیپوکریٹ کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کا عقیدہ تھا کہ میکلونیا جو اور نیچرل میڈیکل کازز ہے یہ دونوں کنٹریبیوٹ کر کے بندہ کو پاگل بناتی ہے, مینٹل ایلنس کی طرف لے کے جاتے ہیں. اٹ واز سلوسٹن ویریس ٹائپ اے نیچرل ویجیٹیبل, ان چیزوں سے وہ منع کرتی تھی, وہ مختلف چیزوں سے. نیچرل ویجیٹیبل ڈائٹ ایکسرسائز ٹریٹمنٹ, اور نیچرل ویجیٹیبل ڈائٹ جو تھی ایکسرسائز کی علاج تھی. سیلسیس
لوگوں کا یہ عقیدہ تھا ٹو پام بی میڈنس ٹو بی ٹریٹمنٹ میں انٹرٹیننگ اسٹوری اینڈ ڈائیورجن تھراپی. سیلسیس لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ جو ایک مینٹل ایلنس ہے وہ ایک پاگل پن کا مائنڈنس کا مطلب کیا ہے، وہ پاگل پن کا ایک پام ہے جو جس کا ٹریٹمنٹ ہم کیا تھے انٹرٹین اسٹوری ڈفرنٹ اسٹوری، اس کو ہم ڈائیورجن تھراپی اس کی جو ذہن سازی ہم کرتے ہیں سیلسیل کے میں. اس کی بات ہم آتے ہیں میتھس اباؤٹ مینٹل ایلنس. میتھ اباؤٹ مینٹل ایلنس، مختلف میتھس تھی مینٹل ایلنس کے بارے میں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ایک کنسیپٹ تھی. مینٹل ایلنس اس کاز بائی بیڈ پیرنٹنگ. اس لوگوں کا خیال تھا کہ مینٹل ایلنس ہمارے پاس بیڈ پیرنٹنگ ہوتے ہیں، اچھی جب لوگ بچوں کی اچھی پرورش نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے مینٹل ایلنس وہ کی اور چیزوں میں جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ مینٹلی ایل ہوتا ہے. پیک، لیکن یہ غلط تھی. موسٹ ڈائگنوز انڈیویجول کم فرام سپورٹیو ہوم. جب لوگوں نے دیکھا تو زیادہ تر لوگ سپورٹیو ہوم سے. دا مینٹلی ایل آر وائلنٹ اینڈ ڈینجرس. مینٹلی ایل پرسن جو ہوتے ہیں وہ وائلنٹ ہوتے ہیں اور ڈینجر خطرناک ہوتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا وکٹم آف دا وائلنس، اور زیادہ تر یہ لوگ اس پر تشدد کر کے وہ خود وہ وائلنٹ نہیں ہوتے، لیکن ان لوگوں نے ان پر تشدد کر کے ان کو مینٹلی ایل بنائے ہے. پیپل ود مینٹل ڈس آرڈر آر ناٹ اسمارٹ. اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ میتھس تھی کہ مینٹلی جو ایل پرسن ہوتے ہیں وہ اسمارٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب پیک دے کے زیادہ اسٹڈی نے شو کیا کہ ہمارے پاس ایوریج اباؤ انٹیلیجنٹ وہ اسمارٹ بھی ہے اور انٹیلیجنٹ بھی ہے. نیکسٹ سلائڈ. فیکٹس اباؤٹ مینٹل ایلنس. مینٹل ایلنس کے بارے میں مختلف فیکٹس تھی. ایسٹیمیٹڈ 50 ملین پیپل 1 in 4 پیپل ان پاکستان ول ایکسپیرینس مینٹل ہیلتھ ایشو. اور پاکستان میں ان 50 ملین پیپل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پاکستان میں وہ مینٹل ہیلتھ ایشو کے مسئلے کا سامنا کرتے ہیں. اسٹگما اینڈ پور اویئرنیس مینز مینی پیپل ڈو ناٹ سیک ہیلپ. اور لوگوں کی غربت اور مسئلے مسائل کی وجہ سے لوگ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں. 90% آف دوز نیڈنگ ٹریٹمنٹ کین ناٹ ایسس سپورٹ. اور 90% وہ ہے جن کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، جن کی اس کو ایسس مہیا اور سپورٹ نہیں کر سکتی ہیں. This was worsened for many people in the COVID-19 pandemic and recent devastating flood. یہ بہت خطرناک ہے زیادہ لوگوں کے لیے. کووڈ-19 کا مطلب 19 سے لے کر اور جو ریسنٹ ڈیواسٹیٹنگ فلڈ ہے تباہی کے، وہ اس لوگوں کے لیے خطرناک ہوتے ہیں. مسکنسیپٹ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ. میتھس ہم نے اسٹڈی کر دیا، اب ہم مسکنسیپٹ کے بارے میں. It was common belief that only those individuals develop mental disorder that have a lot of problem in life. لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جن لوگوں میں مینٹل ڈس آرڈر ہوتے ہیں ان کی ڈیلی لائف میں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو مینٹلی ایل ہوتے ہیں. دس کنسیپٹ از آلسو رانگ. یہ کنسیپٹ جو تھا وہ بھی غلط تھا. پیپل ہو ہے ایوری تھنگ ان لائف، جن لوگوں کی لائف میں ہر چیز تھا، ان کو ہر چیز اویلیبل تھی، سچ از ہیپینس، خوش تھی، سکسیس ETC میں ڈیولپمنٹل ایلنس. اور ان لوگوں میں بھی مینٹل ایلنس پائی جاتی تھی. کس وجہ سے؟ بایولوجیکل ریزن، بائی کیمسٹری، برین کی بائی کیمسٹری چینج ہونے سے اور ادر ڈسیبلٹی کی وجہ سے وہ اسٹریس میں جاتے ہیں. پھر اسٹریس سے نکالنے کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈ کر وہ خود ہی مینٹلی ایلنس ہوتے ہیں. اٹ از یوزلی بلیو دیٹ مینٹل ایلنس ڈو ناٹ اکر ینگ ایج. اور یہ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ مینٹل ایلنس ہمارے پاس کیا ہے، یہ ینگ ایج میں نہیں ہوتے ہیں. دس از ناٹ ٹرو. یہ بھی نہیں صحیح تھا. ایج از نو پروٹیکشن فرام سائیکاٹرک پرابلم. اور ایج جو ہے نا وہ سائیکاٹرک پرابلم سے اس کی محفوظ نہیں ہے. ایون اسمال چلڈرن میں ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر، یہ حتیٰ کہ وہ چھوٹے بچے وہ مینٹلی ایلنس ڈیولپ ہوتے ہیں. ڈرگ یوز اینڈ سائیکاٹری آر بلیو ٹو بی ہارڈ. اور ان لوگوں کا یہ بھی مسکنسیپٹ تھا کہ جو سائیکاٹرک پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ہارڈ میڈیسن یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اینٹیکولینرجک افیکٹ ہوتے ہیں. اینٹیکولینرجک ہم نے فارماکالوجی میں پڑھا تھا کہ ایسے ڈرگس ہوتے ہیں جو اینٹیکولینرجک افیکٹ کاز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سیکریشن کو اسٹاپ کرتے ہیں. ڈرائنس آف ماؤتھ، کنسٹیپیشن، یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں. دس ہیز ریزلٹڈ ان دا مسکنسیپٹ دیٹ دیز ڈرگ آر ہارڈ. ان لوگوں کا غلط کنسیپٹ تھا کہ وہ یہ میڈیسن ہمارے پاس کیا ہے،
وہ ہارڈ ہے۔ وہ ہم آتے ہیں کریکٹرسٹک آف مینٹلی ہیلتھی پرسن۔ کریکٹرسٹک آف مینٹلی ہیلتھ پرسن ہمارے پاس کیا ہے؟ یو کین بی ہیپی فار ادر، تم دوسرے لوگوں کے لیے خوش ہوں گے، ایون یور لائف از چیلنجنگ، حتیٰ کہ آپ کی زندگی بہت مشکلات اور چیلنجز ہوں گے اور دوسرے کے لیے خوش ہوں گے۔ یو ہیو گڈ باؤنڈری ان یور ریلیشن شپ، آپ جو ریلیشن شپ ہے میاں بیوی کیا پدر یا جو بھی ہے نا آپ کے ریلیشن شپ میں آتے ہیں، ان کے میں خاص باؤنڈری ہوتے ہیں۔ یو آر ناٹ انویس آف وٹ ادر ہے، اور تم دوسروں کے لیے حسد مند جس نہیں شو کرتے ہیں جو دوسروں دوسروں کے ساتھ موجود ہے۔ یو ٹیک کیئر آف یور سیلف، آپ نے آپ کے کی خیال رکھیں گے۔ یو ہیو ادر اراؤنڈ، اور جو دوسرے لوگ ہیں آپ کے پاس اور آپ اس کی بھی خیال رکھیں گے۔ یو کیپنگ ٹرائنگ وین دا گوئنگ ٹف، اور جب چیزیں مشکل ہوتا ہے تو بار بار آپ ٹرائی کریں گے۔ یو انجوائے دا سمپل تھنگ ان لائف، آپ سمپل چیزیں اپنے لائف میں انجوائے کریں۔ یو لیٹ گو آف اینگر، آپ نے غصے کو نکالیں گے، ختم کریں گے۔ اینڈ یو ڈو ناٹ اسپینڈ ٹائم ہولڈنگ گرجز اگینسٹ ادر، تم دوسروں کے لیے آپ نے دل میں کینہ یا کوئی اور بدلہ دینے کی جو چیز جو بھی ہونا اپنے دل میں نہیں رکھتی ہے وہ ہاڑیوں جس نے آپ کو تکلیف دیا ہے۔ یو ہیو سم تھنگ دیٹ یو لک فارورڈ ٹو ڈوئنگ ایکسپیرینس، آپ نے کچھ ایسی چیز آگے سوچنا ہے اور ڈوئنگ کرنا ایکسپیرینس کرنا ہے۔ یو ویک اپ ایوری ڈے اینڈ فیل گریٹفل پرسن، آپ ہر دن اٹھتے ہیں اور ہر چیزوں کے گریٹفل مطلب شکر گزار ہوں گے۔ ٹائپ آف، اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹائپ آف مینٹل ایلنس۔ ٹائپ آف مینٹل ایلنس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک میجر ہے ایک مائنر ہے۔ میجر میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ مائنر میں کیا؟ ہم دونوں اس کو پڑھیں گے۔ میجر میں ہمارے پاس مین ڈفرینس یہ ہے کہ بندہ سائیکوسس، میجر میں سائیکوسس ہوتا ہے، اس میں پرسن مینٹلی ڈی ارینج ہوتا ہے ان آؤٹ آف دا ٹچ ود ریالٹی، اور جو حقیقت میں ریئلسٹک چیزیں ہوتے ہیں اس سے وہ اس پہ یقین نہیں کرتے ہیں، اس کو اپنے آپ کو علیحدہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے جو ریالٹی ہے اس کو چھوڑ کر اپنی دنیا کے خیالوں میں ڈوب جاتی ہے۔ اسکیزوفرینیا میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ اسپلٹ پرسنالٹی ہوتے ہیں، اس میں ایک پیشنٹ کیا ہوتے ہیں؟ لیو این ڈریم بڑا بہن اسکیزوفرینیا ہمارے پاس ان میں ایک بندہ کیا ہے؟ اپنے خواب کی دنیا میں مصروف رہتے ہیں۔ مینک ڈپریسیو سائیکوسس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سمٹم جس میں ہمارے پاس ہائی فرام ہائٹ آف ایکسائٹمنٹ ٹو دا ڈیپ آف ڈپریشن، جس میں بندہ بہت زیادہ خوش، ایک وقت میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ایک وقت میں بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ پیرونیا ہمارے پاس کیا ہے؟ جس میں ہمارے پاس اے وے آف تھنکنگ ہوتے ہیں، جس میں وہ فیلنگ ہوتے ہیں ڈسٹریس کا، سسپیکشن کا، وہ جو سسپیکشن ہوا سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہوتے ہیں جس میں بندہ شک کرتے ہیں، ایک طرف وہ ڈسٹرسٹ کرتے ہیں، ٹرسٹ نہیں کرتے، دوسری طرف وہ شک کرتے ہیں اباؤٹ ادر، دوسروں کے بارے میں وداؤٹ اے گڈ ریزن، بغیر کسی وجہ سے معلوم گڈ ریزن کے مطابق کچھ چیز کو معلوم نہیں ہوتے، پھر اس کو ڈسٹریس اور یہ سسپیکشن کرتے ہیں۔ کلاسیفیکیشن آپ سائیکاٹرک ڈس آرڈرس مختلف کلاسیفیکیشن ہے۔ سائیکوسومیٹک وہ ہمارے پاس وہ ڈیزیز ہے جب وہ ہمارے مینٹل اسٹریس بہت زیادہ ہوتے ہیں، ڈسٹریس تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جو ہمارے پاس سومیٹک کا مطلب فزیکل کنڈیشن، ہماری جو فزیکل کنڈیشن ہے اس کو بھی خراب کرتی ہے۔ آرگینک اسٹیٹ جو افیکٹیو ایموشنل ڈس آرڈر ہوتے ہیں، شیزوفرین ہم نے پڑھا ہے۔ ہسٹیریا میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ ہے میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے جن میں جنرلائزڈ کیا ہوتے ہیں؟ ایکسٹریم فیئر اینڈ پینک ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوف اور ہم محسوس کرتے ہیں۔ آبسیشن کمپلجن یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ بار بار ان کو انکنٹرولبل اینڈ ریکرنگ تھاٹ اس کو واقع ہوتی ہے۔ پرسنالٹی نارملٹی سائیکوپیتھی یہ ہمارے لرننگ ڈسیبلٹی میں اس میں ہوتے۔ اس کے بعد ہم آتا ہے، ہم نے میجر کے ڈسکس کیا، ہم مائنر کی طرف آتے ہیں۔ مائنر illness are two type: نیوروسس، سائیکو نیوروسس in which a patient is unable to react normally to life situation۔ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ وہ اس کے قابل نہیں ہوتے جو لائف سچویشن ہے نارمل سے اس کو ریئیکٹ نہیں کر سکتے، ریئیکٹ مطلب اس میں پارٹیسپیٹ اور دوسری چیزوں میں پارٹیسپیٹ، یہ ساری چیزیں اس کو فضول سمجھتی ہے جو نارملی
چیزیں ہوتے ہیں اس کو مزہ نہیں دیتی ہے. ہی ہیز ناٹ کنسیڈر مینٹل ڈی آر این، وہ اپنے آپ کو ڈی آر این نہیں سمجھتی ہے. بٹ نیورتھلیس ایگزیبٹ کنٹین ان یوزول سمپٹم سچ از فیئر کمپلجن، اس میں یہ سمپٹم فیئر کمپلجن obsession یہ سمپٹم پائے جاتے ہیں. پرسنالٹی اینڈ کریکٹر ڈس آرڈر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ انفارچونیٹ چائلڈہڈ ایکسپیرینس پرسیپشن، اور جینیٹیکلی جو چائلڈ ایکسپیرینس ہے غیر ایکسپیرینس ہے، اور جو پرسیپشن ہے وہ جینیٹیکلی ہوتا ہے. ایٹیالوجی میں ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس آتا ہے ایٹیالوجی میں. ہمارے پاس مائنر النس کی ایٹیالوجی آرگینک کنڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کیمسٹری چینج ہوتا ہے. سیریبرل آرٹیریل اسکلیروسس، وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سیریبرل آرٹیریل اسکلیروسس کی وجہ سے جب برین میں ایک پلاکس بنتے ہیں وین کی آرٹریز کے درمیان، تو اس کی وجہ سے جو برین کی کیمسٹری ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اس وجہ سے مینٹل نیو پلازم، میٹابولک ڈیزیز، نیورولوجیکل ڈیزائر، انڈوکرائن ڈیزیز میں یہ ساری ڈیزیز کی وجہ سے کرانک ڈیزیز، ٹی بی، لیپریسی، ایپیلیپسی ہمارے پاس میں جس کو پشتوں میں ہمرگی کہتے ہیں. لیپریسی میں ہمارے پاس وہ ڈس آرڈر ہوتے ہیں ایک واؤنڈ کے ذریعے وہ، اور ٹی بی آپ لوگ جانتے ہیں. سوشل پیتھولوجیکل کازز میں ہمارے پاس سوشل پیتھولوجیکل کازز میں جینیٹک فیکٹر کی وجہ سے سنگل یا ملٹیپل جین ہوتے ہیں. انوائرمنٹل فیکٹر کی وہ لوگوں کی زندگی میں ورز، انزائٹی، ایموشنل النس، ٹینشن، فرسٹریشن، ان ہیپی میرج، بروکن ہوم، پاورٹی، انڈسٹریلائزیشن، اکنامک انسیکیورٹی، کلیورٹی چیز پہ ظلم، نگلیکٹ، ان ریجیکشن یا ان سارے وجہ کی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ یہ مینٹل النس واقع ہوتا ہے. ٹاکسک سبسٹانس میں ہمارے پاس کاربن، مرکری، مینگنیز، ٹین، لیڈ کمپاؤنڈ یہ بھی ہوتا ہے. ہم آتے ہیں سائیکوٹروپک ڈرگ، وہ ڈرگ باربیچوریٹ ان الکوہل کی یوز سے ہوتے ہیں. نیوٹریشن فیکٹر میں ہمارے پاس تھائمین، پیریڈکسین کی کمی کی وجہ سے وہ مینٹلی النس کاز ہوتا ہے. آیوڈین ڈیفیشنسی، انفیکشس ڈیزیز کی، روڈ یا آکوپیشنل ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ریڈیشن. یہ سمپل ہے، آپ خود پڑھیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں پریونشن آف مینٹل النس کی. ہم کس طرح مینٹل النس کی پریونشن کریں گے؟ ہمارے پاس 3 پریونشن ہے. پرائمری پریونشن میں ہم کیا کریں گے؟ جو کازیٹیو ایجنٹ ہے جن کی وجہ سے وہ مینٹل النس واقع ہوتا ہے، اس کو ہم نے پہلے ایلیمینیٹ کرنا ہے. اور جو ریسپیکٹر ہے ان کو کازیٹیو ایجنٹ کو اچھا ماحول پرووائڈ کرتی ہے، اور ریسپیکٹر کی وجہ سے وہ بندے میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں آخر اس کو کم کرنا ہے. اس کے بعد ہوسٹ ریزسٹنس کو زیادہ کرنا ہے. انٹرفیرنس ود موڈ آف ڈیزیز ٹرانسمیشن، اور جو ڈیزیز ٹرانسمیشن ہے اس کو ٹرانسمیشن کو انٹرفیئر کرنا ہے، اس میں مداخلت ڈالنا ہے. سیکنڈری پریونشن میں ہم ارلی ڈائگنوز اینڈ پروموٹ ٹریٹمنٹ ود گول آف ڈیکریزنگ پروویلنس. سیکنڈری پریونشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈائگنوز کرتے ہیں، ارلی ڈائگنوز کرتے ہیں. اور جو ٹریٹمنٹ کی ہے اس میں ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ جو پریویلنس ہے، انسیڈنٹ ریٹ ہے، لوگوں میں زیادہ انسیڈنٹ ریٹ ہوتے ہیں ان کو ڈیکریز کرنا ہے. جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو خود بخود پریویلنس کم ہوتا ہے. ٹرشری پریونشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیکریز پریویلنس آف ریزیڈول ڈیفیکٹس. اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ریزیڈول جو انسیڈنٹ تو ہو گئی ہے نا، اب ہم کیا کریں گے؟ اس کو ڈسیبلٹی ریہیبلیٹیو جو بندی اس میں جو پریویلنس ہے جن لوگوں میں ہے، اس کو ہم نے ڈسیبلٹی اور ریہیبلیٹیو ایفرٹس لگانا ہے کہ وہ نارملائز ہو جائے. پھر ہم آتے ہیں مینٹل ٹریٹمنٹ فار مینٹل النس. جن لوگوں میں مینٹل النس ہوتے ہیں ان کے لیے ہم ٹریٹمنٹ کس طرح کریں گے؟ یور ٹریٹمنٹ ڈپینڈ آن دا ٹائپ آف مینٹل النس یو ہیو، اٹس سیویریٹی اینڈ واٹ ورک بیسٹ فار یو. ٹریٹمنٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مینٹل النس کن حد تک ہے اور کون سی ہے اور کس طرح واقع ہوئی ہے اور کون سی ٹریٹمنٹ آپ کے لیے بہت سوٹیبل ہے. یہ ٹریٹمنٹ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مینی کیسز کمبینیشن آف ٹریٹمنٹ ورک بیسٹ. بعض اوقات مختلف طریقے ہم کمبائن کر کے میڈیسن اور کونسلنگ کے ذریعے وہ بہت سی چیزیں شامل کر کے اس کے ذریعے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اب یو ہیو مائلڈ مینٹل النس ول کنٹرول سمپٹم ٹریٹمنٹ فرام یور پرائمری کیئر پرووائڈر میں بھی سفیشینٹ. جو مائلڈ النس ہوتا ہے اس میں جو سمٹم ہے ویل کنٹرول ہوتے ہیں اور جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے ہمارے پاس صرف پرائمری کیئر ہوتے ہیں. پرائمری کیئر میں ہم نے بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کازیٹیو ایجنٹ کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں
ریڈیوسنگ رسک فیکٹر کو ریڈیوس کرتے ہیں، ہارس ریسنگ کو زیادہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد موڈ آف کم کرتے ہیں. However, upon a team approach is prepared to make sure all your psychiatric, medical and social need are met. اور بعض اوقات یہ ہمارے جب ہم کرتے ہیں تو زیادہ موزون یہ ہے، سوٹیبل یہ ہے کہ ہم ایک ٹیم میں ان کی کیئر کریں. میڈیکل اس میں سائیکاٹرک بھی ہو، میڈیکل بھی ہو، سوشل نیڈ اور جو اس کا جو سوشل نیڈ ہو، جو چیزیں ان کو ریکوائر ہو اس کو بھی پورا ہو جائے. دس از دا اسپیشلی امپارٹنٹ فار سیویئر میں. اور یہ ہم کن بیماریوں کے لیے کرتے ہیں، کن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر سیویئر کے لیے ہم سائیکاٹرک سارے ٹیم ممبر کو انوالو کرتے ہیں، جیسے شیزوفرینیا میں ہم کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے. ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ایک ایسے دن ہے جن کو ہر ایک دن ہوتے ہیں جو کہ ایک مخصوص دن ہوتی ہے کہ ایک ہسٹری رکھتی ہے. تو اس طرح ہم یہ دن بھی یہ MCQs کے لیے یاد کر کہ 10 اکتوبر یہ ہمارے پاس ہے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے. ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے آن دا 10 اکتوبر رائزز پبلک اویئرنیس اباؤٹ مینٹل ہیلتھ ایشو. یہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہوتے ہیں، اس پر ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں. اس دن میں ہم مختلف سیمینار ارینج کرتے ہیں، سیمینار کی مختلف کالج و اسکولوں میں، اور جو سائیکاٹرک ریجن ہوتے ہیں جس میں پیشنٹ ہوتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کو جو لوگ اس میں مبتلا ہے اس کو بھی ہم دیتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ہے اس کو ہم بھی دیتے ہیں. دا ڈے پروموٹ مور اوپن ڈسکشن آف مینٹل ہیلتھ. اس دن پر ہم زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ان پریونشن ٹریٹمنٹ سروسز. ان میں ہم ان باتوں پر بھی ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہم نے مینٹل ایلنس کو کس طرح روکنا ہے، اور اس کی جب جن لوگوں میں ہوتا ہے ان کو کیسی سروس پرووائڈ کرے، کیسی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرے کہ وہ اس کے جلد سے جلد اس کی سے نجات حاصل کرے. دا ٹریٹمنٹ گیپ فار دا مینٹل نیورولوجیکل سبسٹانس یوز ڈس آرڈر الارمنگ اسپیشلی ان پور ریسورس. یہ جو مینٹل ایلنس جو ہے نا ان لوگ ان کنٹری کے لیے بہت خطرناک ہیں جن میں پور ریسورسز کنٹری ہے. جہاں میں ریسورسز نہیں ہے وہ لوگ اس کو زیادہ مینٹل ایلنس ہوتے ہیں. آن دا اوکیزن آف دس ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے، اس دن کے موقع پر WHO از لانچنگ ایٹ مینٹل ہیلتھ گیپ انٹرونشن گائیڈ. وہ WHO اپنے آپ کی طرف سے کچھ ہدایات شائع کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں ون آف دا بگیسٹ پرابلم فار دا پیپل ود مینٹل ایلنس. جن لوگوں میں مینٹل ایلنس ہوتا ہے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ون آف دا بگیسٹ obstacle فار دا people receiving for the mental illness confronting the negative attitude of the other people. سب سے بڑا مسئلہ یہ رکاوٹ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ میڈیکل ایل ہوتا ہے تو لوگ اس کو بہت نگیٹیو ایٹیٹیوڈ، اس کو بہت برا طریقے سے دیکھتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو جو مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، فضول نام لیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ تنگ ہوتے ہیں. دوسرے وہ اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خود بھی وہ زیادہ ٹینشن میں جاتے ہیں. دیز اپن مین دیٹ پیپل ود مینٹل ایلنس فیس آئسولیشن. پھر وہ جو لوگ باہر کی سوسائٹی میں اس کو غلط نام سے پکارتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہیں، اور اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہیں جسٹ فار ہیونگ ایلنس، جن میں وہ ایلنس پازیٹیو اینڈ ہوپفل ایٹیٹیوڈ آف فیملی فرینڈ سروسز پرووائڈر employer and other member of the community to all people with mental illness are critical to ensure the quality of life for the people with mental illness. انہیں سپورٹ کرنا ہے ان لوگوں کو جن میں mental illness ہوتے ہیں یا اس کی جو فرینڈ ہوتے ہیں، ہم نے اس کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے دیکھنا ہے، یا سروس پرووائڈر ہے جو اس کو مینٹل ہیلتھ پیشنٹ کو سروس، یا امپلائر ہے، ادر ممبر ہے کمیونٹی، ان کو کوالٹی آف لائف دینا ہے اور اس کو سپورٹیو ریکوری دینا ہے. جو چیز کو اچھی لگے اس کو دینا ہے، اور غلط ناموں سے یہ چیز کو تنگ کرنے سے وہ ہم نے پرہیز کرنا. اس کی نیکسٹ سلائڈ میں ہم اس کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. جو لوگ مینٹلی ایل ہوتے ہیں اس کے لیے ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جو کہ سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو دیکھتے ہیں، ان کی کیا علاج، جو میڈیسن ہوتے ہیں ان کو میڈیسن دیتے ہیں. پھر اس میڈیسن کی وجہ سے ان کو آہستہ تبدیلی آتا ہے. سائیکو سوشل ٹریٹمنٹ بھی ہم کو سائیکو سوشل ٹریٹمنٹ کرنا ہے. سائیکو سوشل ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس ہم نے
جو اس نے جو اپنے آپ کو علیحدہ کیا تھا، لوگوں نے اس کو کوئی اور بنا دیا تھا نا، تو اس کو ہم دوبارہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ سوشلی انوالو کریں گے. کاگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ان کا ہم کونسلنگ کرتے ہیں کہ آپ کی یہ ہے ساری باتیں ان کو بتاتی ہے اور کونسلنگ کرتے ہیں. انٹرپرسنل تھراپی اس کے ساتھ بات چیت کریں گے، بعض اس کو باتوں کا سمجھ آئیں گے، اس کے جو تھنکنگ ہے وہ اور ایموشن دونوں کو چینج کرتے ہیں. پیور سپورٹ گروپ اور جو ارد لوگ ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی سپورٹ پرووائڈ کرنا ہے. ڈائٹ ایکسرسائز کو اچھی طریقے خوراک دینا ہے، ایکسرسائز اور زیادہ سلیپ دینا ہے. منٹل ہیلتھ نرسنگ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ایک سائیکاٹرک نرسنگ. منٹل ہیلتھ نرسنگ از اے اپوائنٹڈ پوزیشن آف نرس دیٹ اسپیشلائز ان منٹل ہیلتھ. ہمارے پاس جس طرح سائیکاٹرسٹ ہوتے ہیں اس طرح نرسنگ اسپیشلائز بھی ہوتا ہے جو مینٹل ایلنس ہیلتھ وارڈ میں بہت ڈیوٹی کرتے ہیں اور اسپیشلائز ہوتے ہیں. اس نے اسپیشل ڈگری اس میں حاصل کی ہے اور آل ٹائپ آف ایج کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیئر کرتے ہیں. جی بچے ہو یا بوڑھی ہو جو بھی ہو نا، اس کو جو مینٹل ایلنس ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس کو ڈسٹریس ہے اس کو ختم کرنا ہے. دیز انکلوڈ اس میں یہ شامل ہوتے ہیں نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر، سیزوفرینیا، شیزو افیکٹو ڈس آرڈر، موڈ ڈس آرڈر، ایڈکشن، انزائٹی ڈس آرڈر، یہ مختلف بیماری ہے. اس سائیکوسس، پیرونیا، سیلف ہارم. گول آف منٹل ہیلتھ نرسنگ، ہم نے جو پڑھا اس میں ہمارے پاس ہمارے لیے کیا تھی، ہم منٹل ہیلتھ نرسنگ والوں کے لیے کیا تھے، ہم جو پڑھا رہے تھے، ہم نرسنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں. اس میں پروموٹ مینٹین منٹل ہیلتھ فیملی سسٹم، ہم نے پروموٹ کرنا ہے، اچھی فیملی انوائرمنٹ سسٹم کو بنانا ہے جس کی وجہ سے ہم کونسلنگ کریں اور اس کو انٹرونس بھی پرووائڈ کریں. مینٹین اینڈ انکریز دا پوٹینشیل آف پرائمری گروپ ٹو یوز دیئر اسٹرینتھ ٹو پرووائڈ اسٹینٹ کمپیٹنس فار سوشل پرسنل کوگنیٹو گروتھ دیٹ ریلیٹ ٹو پازیٹیو مینٹل ہیلتھ بیہیویئر فار دا ممبر. ہم نے ایسی پوٹینشیل پرائمری گروپ انکریز کرنا ہے اور دیکھیں کہ جو ہمارے پاس کیا کریں، جو سوشلی کمپیٹنس ہے وہ اس کے لیے ریکار ہوتی ہے اور جو کوگنیٹو گروتھ ہے اس کے لیے بھی ہوتی ہے، اور جو پازیٹیو مینٹل ہیلتھ بیہیویئر اور لوگوں کی جو پازیٹیو بیہیویئر ہے وہ زیادہ کریں. ہاں، ٹیچ فیملی اینڈ ممبر ان پرائمری گروپ ٹو ریکگنائز ٹینشن کوپنگ میکینزم کمیونیکیشن پیٹرن دیٹ ہیو ایڈورس امپیکٹ آن دا ممبر. ہم نے فیملی اور جو پرائمری گروپ وہ ہوتے ہیں جو ان کے قریب ہوتے ہیں، ہم نے ان کو کیا ہے فیملی کو اس کو ممبر کے بارے میں بتانا ہے، جو اس کے ٹینشن ہے اس کو ریکگنائز کرنا ہے، جو ٹینشن ہے اس کو کوپنگ اور کمیونیکیشن پیٹرن، جو جب وہ ایک مسئلہ ان کو آتا ہے وہ کس طرح لوگوں کو بتائے اور یا خاندان والوں کو بتائے، اور جس کے ممبر پہ امپیکٹ ہے وہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں. ہیلتھ فیملی اینڈ ممبر آف دا پرائمری گروپ، اور جو فیملی گروپ ہے اور یا جو اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم نے ریکگنائز کرنا ہے. ڈیٹ بیہیویئر سوشل کلچر اینڈ سچویشنل اسپیکٹ انفلوئنس دیز ہیو آن دا گروپ فنکشن. یہ ساری چیزیں ہم نے کرنا ہے کہ اس کو کلچر سوشل بیہیویئر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. پھر اس کے جو اثر ہے ان ممبر پہ بیہیویئر فنکشن پہ یہ سارے ہم نے دیکھنا ہے. ٹیچ دی فیملیز اینڈ ممبر ٹو مانیٹر مینٹل ہیلتھ. ہم نے مینٹل فیملی اور ممبر کو ہم نے بتانا ہے کہ مینٹل ایلنس کو کس طرح روکنا ہے اپنی کمیونٹی میں، اپنے ہوم میں، اپنے لوگوں میں، اپنے پریڈ میں. اور سب سے آخر میں ہم آ جاتے ہیں ٹیک سیلف کیئر. اور جب آپ مینٹل ہیلتھ وارڈ میں یا کسی اور جگہ میں یا کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کیا کرتے ہیں ٹریٹمنٹ اور انٹرونشن، اور جو ان کے ساتھ بات چیت اور جو طریقے ان کے ساتھ جو بھی ہونا، تو اس دوران میں آپ اس کو پرووائڈ کرنا ہے سب کچھ، لیکن اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے. ٹیک سیلف کیئر، اپنے آپ کی حفاظت بھی کرنا ہے. یہ ہمارے پاس کیا تھا، آخری سلائڈ تھا. انشاءاللہ جو نیکسٹ اس کے بعد آتا ہے تو ہم اسٹڈی کریں گے. یہ ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ وہ ہے کہ جو آج کل جو پیپر بنا رہے ہیں وہ ہے ہمارے KMU IHS سوات وہ بناتے ہیں، تو پھر وہ INS والے کی سلائڈ کو نہیں دیکھتے ہیں، پیپر بناتے ہیں یہ سلائڈ دیکھتے ہیں. ہمارے ٹیچر ہے مروان، وہ اس کی سلائڈ ہے وہ پیپر بنائیں گے. تو یہ میں نے جو پڑھایا ہے، اگر میں نے کسی غلطی کی ہے کسی جگہ میں تو ساری، اور مجھے نوٹ کر کے مجھے سینڈ کریں.